بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوکس کا ہمارا آج ہے لیکچر نمبر 4۔ لیکچر نمبر 4 ہے تحریک علی گڑھ کے متعلق۔ لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا تحریک علی گڑھ کے متعلق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے تحریک کے بارے میں ہم پچھلے لیکچرز میں جان چکے ہیں، جس کو انگلش میں موومنٹ کہتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں کہ کسی مقصد کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو ہم تحریک کہتے ہیں۔ تو علی گڑھ میں جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے حقوق کے لیے جس شخص نے سب سے پہلے آواز بلند کی اس کا نام تھا سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ یعنی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے آزادی کی جنگ جس شخصیت نے لڑی، اور اس کا نام سر سید احمد خان تھا۔ یہ بورڈ کے پیپر میں MCQs بھی آتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے الگ قوم کا لفظ کس شخص نے استعمال کیا، تو جواب ہے اس کا سر سید احمد خان۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ 712 سے لے کر 1857 تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کئی سو سال حکومت رہی، لیکن پھر اتنے عرصے کے بعد یہاں پر زوال آ گیا مسلمانوں کا، اور انگریز یہاں پر قابض ہو گیا اور مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے زوال کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو سر سید احمد خان نے یہ پہلے مسلم لیڈر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا جدوجہد شروع کی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسی تحریک کے بارے میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں سر سید احمد خان کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان کو تحریک علی گڑھ کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور قائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQs بھی لکھے ہیں۔ نمبر 1 کہ علی گڑھ تحریک کیوں چلی، تو ایک وجہ بھی یہ بن جاتی ہے جنگ آزادی میں ناکامی کی وجہ سے، تو اس کا MCQs ہے۔ دوسرے نمبر پہ تحریک علی گڑھ کے قائد اور بانی کون تھے، یعنی اس تحریک کو چلانے والا سرفرست کون تھا جس نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی اور وہ قائد بھی تھا، تو وہ تھے سر سید احمد خان۔ نمبر 3 پہ آ جائیں تو استبل کا کیا مطلب ہے، یہ MCQs میں نے لکھا ہوا ہے۔ استبل کہتے ہیں بیٹا گھوڑے باندھنے کی جگہ، گھوڑے باندھنے کی جگہ کو استبل کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا کہ خون سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے، کب، یعنی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے عرصہ حیات تنگ کیا تو اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنا خون کی ندیاں پائی گئی کہ لارڈ براس کے مطابق کہ مسلمان اتنے قتل کیے گئے کہ گھوڑے کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو آپ کھر کہتے ہیں وہ خون سے بھر گئے تھے، اتنی تعداد میں ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا گیا۔ تو جنگ آزادی کے بعد کن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، تو مسلمانوں کو اتارا گیا۔ بلکہ اب یہ MCQs ہے۔ آگے انٹروڈکشن میں دیکھیں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب تحریک علی گڑھ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو بیک گراؤنڈ یعنی یہاں کے حالات و واقعات۔ ہر تحریک کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان چلائی تھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی فیکٹر تھا، کوئی وجہ تھی مسلمانوں کا پر ظلم و ستم، مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا، مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دینا، مسلمانوں کے لیے یہاں پہ جگیریں ان کی چھین لینا، مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے محروم کر دینا۔ تو اس وجہ سے یہ کئی وجہ تھی جو کہ تحریک پاکستان کا سبب بنی۔ تو علی گڑھ کی تحریک کے پیچھے بھی یہی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم اتنا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے لارڈ برائس کا یہ شارٹ کویسچن بھی آتا ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ باقی کی تو اسٹیٹمنٹس مسلمانوں کے اخبارات پریس میں تو جو تھی وہ تھی، آپ ایک انگریز مورخ کی اسٹیٹمنٹ ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ اس تحریک کے چلنے کی ایک وجہ جاگیروں کا چھن جانا ہے، جاگیروں کا چھن جانا۔ دیکھیں مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں لے لی گئی، جس زمین کے وہ مالک تھے اسی زمین پہ ان کو مزارے بنا دیا گیا، کام کرنے کے لیے رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ظلم تھا، جگیریں بھی ان سے چھین لی گئیں۔
اور پھر ملازمتوں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اور مسلمانوں کو تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دی گئی، اور پھر یہاں پہ مغربی تعلیم کو رائج کر دیا گیا، انگریزی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں۔ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا پریکٹیکلی یہ کام جاری رکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد مذہبی آزادیاں مسلمانوں سے چھن گئیں، مذہبی آزادیاں چھن گئیں، مذہبی آزادیاں مسلمانوں سے مذہبی طور پر ان کو مفلوج کر دیا گیا، نماز کھلے عام نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، مذہبی رسومات ادا نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ تو یہ ساری تحریک علی گڑھ کا یہ چیزیں فیکٹر بنی، یعنی جگیریں بھی فیکٹر بنی، ملازمتوں سے نکالنا بھی فیکٹر بنی، حالات و واقعات، خون اور قتل و غارت بھی فیکٹر بنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب تحریک کا آغاز سر سید احمد خان کے ساتھ اس تحریک میں دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ یہ شارٹ کویسچن بھی آتا ہے، تحریک علی گڑھ کے دیگر اکابرین کے نام لکھیں۔ تو دیگر لوگوں کے نام بھی آپ کو بیٹا پتہ ہونا چاہیے، ٹاپک کے بالکل شروع میں آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نام مل جائیں گے۔ نواب محسن الملک تھے، نواب وقار الملک، مولانا شبلی، مولانا علی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا چراغ علی، یعنی یہ وہ بڑے نام ہیں جو کہ سر سید احمد خان کے تحریک علی گڑھ میں شانہ میں شانہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تحریک کا آغاز، اگر یہ تحریک نہ چلتی تو قریب ہے کہ مسلمان مٹ جاتے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ اسلام کا نام و نشان تک نہ ہوتا، اتنا ظلم و ستم یہاں پہ مسلمانوں پر کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بیٹا تھا تحریک کا تھوڑا سا تعارف۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اب سر سید احمد خان نے تینوں میدانوں میں کام کیا، تعلیم میں تعلیمی تحریک چلائی، اور اس کے بعد ادبی تحریک چلائی، مختلف کتابیں لکھی، مسلمانوں کے بارے میں انٹروڈکشن کروایا، اور اس کے علاوہ آپ نے سیاسی خدمات بھی سر انجام دی۔ تو ہم آگے چل کے سر سید احمد خان کی اس تحریک علی گڑھ کی ان کی تعلیمی خدمات بھی پڑھیں گے، ان کی ادبی خدمات بھی پڑھیں گے، ان کی سیاسی اور معاشرتی خدمات بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس لیکچر کو بطور انٹروڈکشن سر سید احمد خان اپنی بک سے اس کو پڑھنا ہے، ریڈ کر کرنا ہے، اور یہ MCQs آپ نے ہوم اسائنمنٹ کرنی ہے۔ باقی یہ آؤٹ لائن آپ نے تھوڑی بہت جو ہے وہ بنا لینی ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔ تو بیٹا اس کا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹھیک ہے جی۔ کلوزنگ